آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سامعین محترم، شروع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جاری تھی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزیں اور 9 باتوں کا حکم خصوصیت کے ساتھ کیا۔ چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رجب کے حوالے سے کچھ ذکر کریں گے۔ رجب المرجب یہ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے، اور رجب کا یہ مبارک مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے۔ جو 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے چوتھا مہینہ رجب کا ہے، اور یہ بہت عظمت والا اور مبارک مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما رجب کے مہینے میں، و شعبان اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ دعا کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ عبادات اور طاعات کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ماہ رمضان اور اس کی عبادت نصیب فرما۔ رمضان کے مہینہ تک پہنچنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس میں عبادات اور طاعات کی توفیق ملنا اور بھی بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی بات ہے۔ تو رجب کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے تو اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں انہی الفاظ کے ساتھ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اگر انہی الفاظ کے ساتھ ہم دعا نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ میں ہم دعا مانگ لیا کریں کہ یا اللہ یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ہمیں بہت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، برکت عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں بہت زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ ماہ رجب کی جو دعا ہے یہ رمضان المبارک کے لیے بطور استقبال ہے کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے استقبال کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس دعا کی برکت سے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں عبادت
کی توفیق اور قدر نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص اسی طریقے کے ساتھ مسلسل دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی مانگتا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اپنے الفاظ میں دعا مانگتا ہے کہ رجب کے مہینے میں برکت اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا، تو یہ دعا رمضان کے مہینے کے لیے ایک استقبال ہے، استقبالیہ دعا ہے، اور اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رجب میں بھی اسے برکت عطا فرماتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں اس کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، اور رمضان کے مہینے کی قدردانی کی توفیق ملتی ہے۔ تو ماہ رمضان کی تیاری، اسی وقت سے وہ تیاری کی فکر بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ جو مومن مسلمان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے مہینے کی وہ اس کے لیے تیاری کرنے کی فکر بھی نصیب ہوتی ہے اور توفیق ملتی ہے۔ تو رجب کا یہ مہینہ یہ بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب رجب کا مہینہ ان 4 عظمت والے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی مہینوں کی جو گنتی ہے، جو تعداد ہے، تو وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، احکام شریعت میں، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینوں کی گنتی کچھ آج سے نہیں ہے، بلکہ اس دن سے اس کی ترتیب اور تعین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور ان مہینوں میں 4 احترام والے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کو آگے پیچھے مت کرو جیسے زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا، اور نہ مہینوں کی گنتی کو کم کرو یا زیادہ کرو، بس یہی سیدھا دین ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا، ان مہینوں میں فلا تظلموا، ظلم مت کرو، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے اوپر، ان مہینوں میں عبادت کو چھوڑ کر، ان مہینوں میں گناہوں میں لگ کر اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو یہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ہے، ادب اور احترام والا اور عظمت والا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس بات پر متفق ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو ادب اور احترام والے مہینے ہیں، اور ان میں کوئی بھی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کا وبال بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو۔ اور جو پہلی شریعتیں گزری ہیں، پہلی شریعتیں جو گزری ہے، ان شریعتوں میں ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا بھی حرام تھا، لڑائی وغیرہ کرنا بھی حرام تھی۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب کا یہ مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ادب والے مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور حرمت والے مہینے ان کو قرار دینا 2 وجہ سے ہے، 2 معنوں کی وجہ سے ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے حرمت والے ہونے کا کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے،
ان مہینوں میں لڑائی وغیرہ وہ حرام ہے۔ اور دوسرا حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینے متبرک مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم جو قتل و قتال والا حکم ہے وہ اسلامی شریعت کے آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ البتہ یہ جو دوسرا حکم ہے کہ یہ مہینے ادب اور احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، اور ان میں بہت زیادہ عبادت کی جائے، ان میں روزے رکھے جائیں اور ان مہینوں میں گناہوں سے بچا جائے، تو یہ حکم اب بھی باقی ہے، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اب چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو یہ ادب والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کا اور اس مہینے کے اوقات ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان مت کرو، کہ ان مہینوں میں جو معینہ احکام ہیں ان مہینوں کے، اور اسی طرح ان مہینوں کا ادب اور احترام، اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان مہینوں کی بے قدری مت کرو، بلکہ ان میں عبادت کرو۔ اور ان مہینوں کی عزت اور احترام یہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ امام جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے احکام القرآن میں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ان مہینوں کی بے قدری کر کے اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور اپنا نقصان مت کرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص ان ادب والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوشش کرے گا تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہونے سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو باقی مہینوں میں بھی وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ان 4 مہینوں کی خصوصیت ہے، ان 4 مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کرے گا باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چونکہ ماہ رجب ان 4 حرمت اور ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو اسی وجہ سے اس مہینے کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کی عزت اور احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کثرت کے ساتھ عبادت، اور ان مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھے جائیں، نفلی روزے جتنے بھی ہوں وہ اس مہینے میں رکھے جائیں، اسی لیے یہ ادب والا مہینہ ہے، احترام والا، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب احادیث میں بھی آئی ہے اور صحابہ سے بھی آئی ہے اور تابعین سے بھی آئی۔ اشہر الحرم جو حرمت اور ادب والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں، ان کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو اس صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرماؤ۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرمائیو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔
رمضان کے روزے تو ہیں لیکن ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اس صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرماؤ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اشہر الحرم میں روزہ رکھ لیا کرو، جو حرمت والے مہینے ہیں، ادب اور احترام والے مہینے ہیں، ان میں روزہ رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھ بھی لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ان کو ساتھ میں لایا، پھر چھوڑ دیا، یعنی اس طریقے سے، ایسے 3 مرتبہ، یعنی ان مہینوں میں 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغہ کرو، 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغہ کرو۔ جو حرمت اور ادب والے مہینے ہیں ان میں روزے رکھو 3 دن، پھر 3 دن ناغہ کرو، پھر 3 دن روزے رکھو، پھر 3 دن ناغہ کرو، اسی طرح کرتے رہو۔ تو اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں جو روزے ہیں، نفلی روزے رکھنا، یہ حضور علیہ السلام سے بھی ثابت ہے اور بعض صحابہ اور تابعین سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحرم میں روزہ رکھے کرتے تھے، جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ وہ اشہر الحرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ جو حرمت والے مہینے ہیں اور ادب والے مہینے، ان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اور ان روایات سے ماہ رجب میں بھی روزے رکھنے کی ترغیب معلوم ہو گئی ہے، لہٰذا جو رجب کا مہینہ ہے تو اس میں بہت زیادہ روزے رکھنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے۔ اور ماہ رجب میں روزے رکھنے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اس طرح تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ماہ رجب میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور علیہ السلام ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور ماہ رجب میں حضور علیہ السلام روزے نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام روزے نہیں رکھیں گے ماہ رجب میں۔ دونوں باتیں حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ماہ رجب میں روزے رکھے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھے ہیں، اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رجب چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لہٰذا دوسرے عبادتوں کی طرح ان میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ثابت ہے کہ ان میں روزے رکھے جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب آئی ہے احادیث میں، لہٰذا اس مہینے میں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کے ثبوت حضور علیہ السلام سے بھی ہے، جیسے اس حدیث میں معلوم ہو گیا۔ اور رجب میں روزے نہ رکھنے کی جو ممانعت آئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ کئی وجوہات کی بنا پر ماہ رجب کے متعلق کچھ ایسے روایات بھی ہیں جس میں روزے نہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ روزے نہ رکھے جائیں۔ تو بعض روایات سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ممانعت وہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ مطلقاً رجب کے مہینے میں روزے نہ رکھے جائیں، بلکہ اس میں روزے رکھنے کی ترغیب ہے، لیکن روزے نہ رکھنے کی جو بات آئی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے۔ لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے ان روزوں کو، لازم اور ضروری نہیں بلکہ مستحب کہہ سکتے ہیں اور بہتر کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب آئی ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی روزے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب یا اس کے مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی من گھڑت فضیلت بیان کی جائے۔ ماہ رجب میں بعض روایات ایسی ذکر کی جاتی ہے جس میں خاص دنوں کی خاص فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ ان روایات کے متعلق محدثین نے، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ تعالی تبیین العجب میں ذکر کیا ہے
تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، انہوں نے ایک رسالہ باقاعدہ لکھا ہے، حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ رجب کے مہینے کی کسی خاص دن کی فضیلت ذکر نہیں ہوئی ہے، بلکہ رجب کا مہینہ ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت کی جائے اور ہر دن وہ فضیلت والا دن ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دن فضیلت والا ہے اور یہ دن فضیلت والا نہیں ہے، ہر دن فضیلت والا ہے، اس دن آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ ماہ رجب کے متعلق جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان میں روزے نہ رکھے جائیں، تو وہ اس وجہ سے کہ ان روزوں کو رمضان کے روزوں کی طرح اور عید کی طرح ان کو اہمیت دی جائے، رمضان کے روزوں کی طرح اہمیت نہ دی جائے، بلکہ یہ آپ اس کو مستحب کہیں گے۔ اور یہ جو باتیں ذکر ہو گئی تو یہ غیر شرعی باتیں ہونے کی وجہ سے رجب میں روزہ رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر ان خرابیوں کے علاوہ کوئی خرابی آدمی ذہن میں نہ لائے اور ویسے مومن مسلمان یہ ذہن میں رکھ دے کہ رجب کا مہینہ ادب کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنا وہ مستحب ہے اور اجر ثواب کا باعث ہے، تو بالکل وہ شخص روزے رکھے، ان دنوں میں روزے رکھے، اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ 27 رجب کے روزے کے متعلق بہت زیادہ وہ تفصیلات ذکر کی ہے محدثین نے بھی، فقہاء نے بھی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، اس درجے کے ضعیف ہے جس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے، جس کو محدثین غیر معتبر کہتے ہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لہٰذا 27 رجب کا روزہ عاشورہ کی طرح جو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ وہ مسنون ہے، اس کی تو باقاعدہ ترغیب آئی ہے اور وہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اس روزے کو بھی سمجھ کر روزہ رکھنا اور یوں کہنا کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد سے یہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، بلکہ احادیث میں ایسا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے 27 رجب کے روزے سے منع فرماتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ لوگوں میں اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جائے جیسے یوم عاشوراء کی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ 27 رجب کا جو دن ہے اور 27 رجب کا جو روزہ ہے یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، اس لیے ان بے بنیاد اور من گڑت باتوں سے بچتے ہوئے باقی دنوں کی طرح اس دن میں بھی کوئی روزہ رکھے تو بالکل جائز ہے، باعث فضیلت ہے اور اجر ثواب کی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے بے بنیاد وہ باتوں کو لے کر کہ 27 رجب کو وہ روزہ رکھنا وہ ضروری ہے اور 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ 27 وہ شب معراج پر میں کوشش کروں گا اور شب معراج کی تاریخ کی تعین بھی بتاؤں گا، اس لیے کہ 27 رجب کو شب معراج کا ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں محدثین میں اختلاف ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔